کعب بن لوئی بن غالب بن فہر۔ فہر بن مالک کے پوتے لوئی تھے۔ لوئی پلے ہوئے اس جنگلی بیل کو کہتے ہیں جس کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ وہ اپنی جسمانی قوت اور اپنے مد مقابل کو ادھیڑ کر رکھ دیتا ہے۔ ان کے بیٹے حضرت کعب تھے۔ جب ان کا زمانہ آیا تو قدرت نے انہیں نور محمدی کا امین بنایا۔ اس مقدس امانت کے سبب ان کے شب و روز مروجہ ماحول اور جاہلانہ رسوم و رواج سے بالکل مختلف ہو گئے، اور وہ اپنی ہی دنیا میں مگن رہنے لگے، جیسے کسی غیر مرئی سرمدی نشے سے سرشار ہوں اور دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہ ہو۔ جمعہ المبارک کا دن اس ملت میں شروع ہی سے مقدس اور بابرکت گردانا جاتا تھا، لیکن اسے جمعہ کی بجائے یوم العروبہ کہتے تھے۔ اس دن جناب کعب لوگوں کو ایک جگہ جمع کرتے اور انہیں ایمان افروز نصیحتیں فرماتے اور دنیا کی بے ثباتی کا نقشہ کھینچتے۔ یہاں کی فانی لذات، دلکش خواہشات، بیکار انسانی تگ و دو، غفلت، سستی اور کبھی نہ ختم ہونے والی حرص اور ہوس کا ذکر کرتے اور ان کے خوفناک انجام سے ڈراتے۔ تذکیر و نصیحت کے اس حسین معمول میں فرق نہ آنے دیتے جس کی بنیاد انہوں نے خود ہی ڈالی تھی۔ ایک روز انہوں نے بڑے انقلابی اور نشاط انگیز خطاب فرمایا جس سے سامعین کی روحیں جھوم اٹھیں اور سب وجد و طرب کے عالم میں خلاؤں میں گھورے اور مسرت و انصبات کے عالم میں مستقبل کی روشنی کو دیکھنے لگے۔ انہیں آنے والے خوش نصیب انسانوں کے بخت رسا پر رشک آنے لگا جب وہ اس باب برکت روشنی اور آسمانی ہدایت سے فیضیاب ہوں گے اور حسن و نور کے اس پیکر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جو شاہکار قدرت ہے اور جس کی مثل اس نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا۔ جو عاشق دیکھے گا اسی کے نور میں کھو جائے گا اور کہے گا ایسا محبوب تو آج تک دیکھا ہی نہیں۔ کعب گویا ہوئے، اے لوگو، کانوں کی کھڑکیاں کھول لو اور دلوں کے پردے ہٹا دو اور میری بات غور سے سنو۔ جو کہنے والا ہوں اس کی طرف توجہ دو اور میری بات گھر گھر پہنچا دو تاکہ حقیقت کبریٰ سے کوئی بے خبر نہ رہے۔ تم جانتے ہو رات اپنی تاریکی کے دامن میں ہر شے کو چھپا لیتی ہے، دن کا اجالا ہر چیز کو نمایاں کر دیتا ہے۔ زمین ہماری رہائش گاہ ہے جسے رہنے کے قابل بنا دیا گیا ہے۔ آسمان کا سائبان ہمارے سروں پر تنا ہوا ہے جیسے گھر کی چھت ہو، اور اس میں جھلملاتے ستارے ہماری آنکھوں کو رونق اور زینت بخشتے ہیں۔ پہاڑوں کی حیثیت میخوں کی سی ہے جنہیں مضبوطی کے ساتھ زمین میں گاڑ دیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ ہل نہیں سکتی۔ یہ قدرت کی وہ نعمتیں اور بیش بہا عطائیں ہیں جو ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ سوچو، ہم اس زمین پر زندگی گزار رہے ہیں، ہم سے پہلے یہاں ہمارے آباء و اجداد رہتے تھے مگر وہ اپنی زندگی کے دن پورے کر کے چلے گئے۔ ہم بھی ایک دن چلے جائیں گے۔ جو اس جہان سے چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ ہر چھوٹا بڑا مرد عورت اور جاندار اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے اور موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس لیے غفلت سے جاگو اور سستی اور بیکاری سے بچو۔ زندگی کے مقاصد پہچانو اور اسے مفید بناؤ۔